इब्लीस को मौका ना दो। इफिसियों चौथे बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा। Ephesians chapter 4 verse 27। इफिसियों चौथे बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा। आज का मौजू है इब्लीस को मौका ना दो। आओ मिलकर गौर करें खुदा का कलाम मुकद्दस, कलाम मुकद्दस में से तिलावत के लिए मेरे भाई आसिफ अरुण हमारे लिए इस आयत को तिलावत करेंगे। जी, कलाम खुदा में ये रकम है 27। इफिसियों 4:27। और इब्लीस को मौका ना दो। थैंक यू। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके हमें। इब्लीस को मौका ना दो, इसके मुतालिक आज हम सीखेंगे। ये टॉपिक है, ये अनवान है, ये मौजू है हमारा। कलाम खुदा में लिखा है इब्लीस शैतान खता की रूह चोर भी है और कातिल भी है। चोर भी है, कई ऐसे चोर होते हैं ना चोरी करके भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोर होते हैं जो कातिल भी होते हैं, अगले की जान ले लेते हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में ये बात हमें सिखाई है। इंजीली बयान है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। खुदाम यीशु ने क्या कहा कि जिंदगी पाओ। ये खुदाम यीशु का एजेंडा था। दुश्मन इब्लीस का एजेंडा है मारना, हलाक करना, चुराना। वो छीन लेता है, लोगों की हेल्थ छीन लेता है, सुकून छीन लेता है, जवानी छीन लेता है। नशे के आदी हो जाते हैं लोग वक्ती सुकून के लिए नशे का, मंशियात का सहारा लेते हैं, और कई तरह की चीजें लोगों ने अपनी जिंदगी में ले ली है। और फिर पतरस रसूल अपने खत में लिखते हैं इब्लीस शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। उसकी ललकार और जलगार बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन हमें कोहे कलवरी पर सलीब पर जो कुछ खुदावन ने किया है उसको भी याद रखना है। हालेलुया। उसने इब्लीस की खोपड़ी को कुचला है, खोपड़ी के मकाम पर। और फिर लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे, याकूब रसूल इसके बारे में हमें सिखाते हैं। इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे इब्लीस को मौका ना दो। 5 बातें हैं जिससे हम अपने दुश्मन इब्लीस को मौका देते हैं। नोट फरमाए अगर आप लिख रहे हैं। 5 कीज में आपको बताऊंगा, या 5 वो बातें हैं अगर इसके बारे में हम कॉन्शियस हो जाएं। जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस है ना, जी आ नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर रूहानी जिंदगी में इन बातों को हम ज़हन में रख लें तो इब्लीस हमारी जिंदगी में जो उसकी मुदाखलत है, जो दंदनाता फिर रहा है, और बात जैसे कहने से तो समझ नहीं आई, तो ये बातें अगर आप जिंदगी में अपना लें तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी और इब्लीस को कभी मौका नहीं मिलेगा। 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट हैं जो आपने नोट करने हैं। नंबर 1, मसीह में आपकी जो शनाख्त है वो जानना बहुत जरूरी है। हु वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में क्या है, हमारी हैसियत क्या है, आइडेंटिटी। इस मौका पर इस बात को हमेशा याद रखें कि जब बनी इस्राइल के बड़े बड़े फौजी, जंगजू, वॉरियर्स जाति जूलियत के सामने बेबस थे, हालांकि बहुत बड़ी फौज थी उनके पास, लेकिन वो भूल गए थे कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की कौम है,
خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے چنا ہوا ہے، وہ بھول گئے تھے. اور جب ایماندار یہ بھول جاتا ہے نا کہ میری حیثیت، میری شناخت کیا ہے، تو پھر پچھلے دنوں بھی ایک سوشل میڈیا پر گھوڑے کی لگام شاید ایک چھوٹے سے ڈاگ کے منہ میں ڈالی ہوئی تھی اور وہ گھوڑے کو لے کے جا رہا تھا. تو کسی نے لکھا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی پاور کو، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے جو اس گھوڑے کے ساتھ ہو رہا ہے. ابلیس ان لوگوں کو لتاڑتا ہے جو اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں، جو اپنی آئیڈینٹی جو ہے انہوں نے کھو دی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری حیثیت کیا ہے. پھر داؤد وہاں پر اٹھتا ہے، چھوٹا لڑکا ہے، ٹین ایجر ہے، اور وہ سنتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ خدا کی قوم کی بھی حقارت کر رہا ہے اور جس خدا کی یہ قوم پرستش کرتی ہے اس کی بھی حقارت کر رہا ہے. تو پھر اس نے کیا کیا؟ داؤد کس کے پاس گیا؟ ساؤل کے پاس گیا. اس نے اسے کہا ٹھیک ہے کر لا مڑیا تمہیں تجربہ. اس نے اسے اپنا لباس دے دیا، جنگی لباس، اور داؤد نے وہ پہنا تو داؤد کو تریا نہ جاوے. داؤد تو مصیبت نو پی گیا نا، کہ یہ اس لیے بھی مصیبت نو پے نے کہ وہ کام انہوں نے کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کرنا شروع کر دیں. داؤد ایک تجربہ کار واریر تھا، اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ خدا ایسے ہی حادثاتی طور پر نہیں لوگوں کو استعمال کرتا، خدا پہلے لوگوں کو تیار کرتا ہے. ہلیلویا. یہ جو تیاری ہے یہ بہت ضروری ہے. خدا موسیٰ کو فرعون کے محل میں لے گیا. جو بھی خدا نے حالات پیدا کیے، خدا نے اسے پیشتر کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جاتا اور خدا کا یہ عظیم نبی، خدا کا یہ عظیم سورما موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالتا، خدا اسے اسی کے پیلس میں لے گیا اور 40 ایئرز 40 سال تک وہ وہاں پر تعلیم و تربیت پاتا رہا. کراؤن پرنس تھا وہ اس پیلس میں گیا لیکن وہاں پر رہا نہیں ہے کیونکہ خدا اس کی ٹریننگ وہاں پر اسے دے رہا تھا. اور پھر خدا نے اسے بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا. داؤد نے بہت دفعہ درندوں سے اپنی بھیڑوں کو بچایا تھا. اسے پتا تھا کہ درندوں کو کیسے فیس کرنا ہے. اور جب وہ ساؤل کا لباس پہن کر، جنگی لباس پہن کر کوشش کرنے لگا تو اس کے لیے مشکل ہوئی. اور اس کے لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ داؤد اس لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی. طاقت تھی، اس نے لباس غلط پہنا ہوا تھا. کئی دفعہ ہماری انوائنٹنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس کالنگ بھی ہوتی ہے، بلاوا بھی ہوتا ہے، خدمت بھی ہوتی ہے، اسی لباس اور پائے ہوندے ہیں، اور طرح کے معاملات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آوی کرو آوی کرو آوی کرو. میں کہتا ہوں میں صرف انجیل سنا سکتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا. میں کچھ اور نہیں کر سکتا ہوں، میں سیاست نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے لیے خدا نے بلایا نہیں ہے. جن کو بلایا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. کئی دفعہ اسی ہر فن مولا بن جاندے ہو. اے بڑی ایک گل ہے کہ کہن گے اے ہر فن مولا ہی. پلیز انڈرسٹینڈ کرے سارے ہر فن مولا نہیں ہوندے، وہ لکھاں جو ایک ادھا ہی ہو سکتا ہے. کئی ہر فن مولا بننا چاہتے تے ساری زندگی کچھ بھی نہیں ہوندا انہاں دے وسیلے، کیونکہ وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے بلاوے کو،
اپنی خدمت کو, اپنے گفٹ کو, یہ بہت ضروری ہے. ہم کئی دفعہ خدمت میں بھی, منسٹری میں بھی غلط لوگوں کو اسائن کر دیتے ہیں. یہ کہنے گیا بندہ 10 جماعتاں پڑھے ہی, انہوں بھی کدھر سیمنری کرا دو. بڑی گل ہے, 10 جماعتاں پڑھے ہے, کڈا وڈا کارنامہ کیتا انہیں, انہوں پادری بنا دو. انہوں خدا نے بلایا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بلایا تو پھر کوئی اور کام کرے گا. یہ 10 جماعتاں پڑھے ہیں. افسوس کئی دفعہ ہم لوگوں کو ان کی غلط اسائنمنٹ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات کے لیے بلائے نہیں گئے ہوتے. داؤد کی ٹانگوں میں طاقت تھی, کپڑے غلط پائے ہوئے اس میں. اس لیے اگر آپ اپنے گفٹ میں فلو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ رائٹ ڈائریکشن میں جائیں. آپ دیکھیے گا خدا آپ کو عجیب طور پر استعمال کرے گا. آمین. اور پھر داؤد جانتا تھا کہ وہ زندہ خدا کے نام سے آیا ہے. دادی جولیت برچیاں, نیزے, تلواریں پہن کر آیا تھا. دیو کا مت شخص تھا, میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا. اس کا لباس جو ہے وہ 300 پاؤنڈز اس کا وزن تھا. 100 کلو تو بھی بہتا بنتا ہے. میں چلو اپنا بھی دس دینا, 90 تو گھٹ آ میرا وزن. یعنی جڑا انہیں لباس پایا سی وہ میرے نالوں بھی پارا سی. باقی نہیں میں کسی کا نام لینا جدی صحت زیادہ ہے, میں اپنا ہی بتا دیتا ہوں. اس کی جو انگلیوں کا سائز تھا 11 انچ تھا, پوری فٹ دی انگلی سی وہ دیکھا. ہم ہڑپا میوزیم وہاں پر وزٹ کر رہے تھے ایک دفعہ, تو وہاں پر ایک عورت کا اسکیلیٹن وہاں پر پڑا ہوا تھا. اس کی انگلیاں اس سائز کی تھی, اتنی اتنی. تو میرے ذہن میں جاتی جولیت آ رہا تھا کہ جولیت کی انگلیاں 11 انچ کی ایک انگلی تھی. آپ باقی اس کی باڈی کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا شخص ہوگا وہ, کتنا قداور ہوگا, کتنا اسٹرانگ ہوگا وہ. اور وہ برچیاں, نیزے, تلواریں لے کر, اور داؤد جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی گلیل ہی لے کے آیا ہوا ہے. اب یہ حیرانی کی بات ہے, اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, یہ وہ جنگ ہے جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی. جنگیں لڑی جاتی ہیں, ان کو ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ جنگ جو آپ خدا کے نام سے لڑتے ہیں, خدا آپ کو بھیجتا ہے, وہ اسائنمنٹ جو خدا نے آپ کو دی ہے, اس کے لیے آپ کو زیادہ سٹرگل بھی نہیں کرنی پڑتی. اس نے خدا کی تحقیر کی, خدا کی قوم کی تحقیر کی. داؤد کا مذاق اڑایا اس نے. اور داؤد نے, ابھی تو مکالمہ ہو رہا تھا نا آپس میں, آپ کو پتا جب جنگیں ہوتی وہ للکارتے ہوتے تھے ایک دوسرے کو, جیسے وہ ریسلنگ کے میدان میں وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں, اپنی اپنی طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی تو مکالمہ ہو رہا تھا نا آپس میں ان کا. اور داؤد نے پتھر لیا اور اس کی کھوپڑی میں گھس گیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اور داؤد نے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا. داؤد جسمانی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن داؤد کے پاس ایک ڈیوائن پاور تھی, انوائنٹنگ تھی اس کے پاس. وہ ممسو تھا, وہ بلایا ہوا تھا, اس کے پاس کالنگ تھی, اس کے پاس ایمان کی جرت تھی, دلیری تھی. اور اس نے اس دیو کامت شخص کو, گوشت کے پہاڑ کو زمین پر گرا دیا. داؤد جانتا تھا کہ خدا میرا قدرت والا ہے اور وہ جنگ لڑتا ہے. اسے اپنی شناخت تھی, اپنی پہچان تھی. ابلیس آپ کی زندگی میں تب مداخلت کرتا ہے جب آپ اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں. ابلیس کو موقع, اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں ہے تو ابلیس بار بار آپ پر حملہ کرے گا. اور جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں مسیح میں کیا ہوں تو قریب نہیں آئے گا آپ کے. پھر دوسری بات, دعا نہ کرنے سے ابلیس کو موقع ملتا ہے. کیسے؟ دعا نہ کرنے سے. یہ وہ دعا نہیں جڑی جلدی جلدی کر دے ہو, ساری رات گپا مار دے ہو تو باج کر کے چلو چھوٹی جی دعا کریے تو سوئیں. میں اس دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں روحانی دعا کی بات کر رہا ہوں. پالوس رسول نے کہا کہ
क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तौर पर दुआ करनी चाहिए, मगर रूह खुद आए भरता है और मुकद्दसों के लिए, हमारे लिए शफात करता है। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं, आंसुओं वाली दुआ, जलाल वाली दुआ, जलाली दुआ, उसकी बात हम कर रहे हैं। जब हम दुआ नहीं करते तो इब्लीस को मौका देते हैं। दुआ करके आप अपने आप को महफूज कर लेते हैं। दुआ एक तरह से उस पिंजरे की तरह है। चिड़ियाघर में जाते हैं, शेर पिंजरे में होते हैं और लोग फील फ्री करते हैं और वो घूम रहे होते हैं। उनको पता होता है कि शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये पिंजरे में है, उन सलाखों ने उसे रोका हुआ है। वो लोहे की स्ट्रॉन्ग सलाखें जो हैं, पिंजरा जो है वो उसमें मजबूर है, वो लिमिटेड हो चुका है, वो हमला नहीं कर सकता, वो अटैक नहीं आप पर कर सकता, इसलिए आप आजादी से घूम रहे होते हैं। दुआ भी इसी तरह है। जब आप दुआ में ठहरते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स होती हैं, तो दुश्मन इब्लीस को आप महदूद कर देते हैं। उसे मौका नहीं मिलता कि आपके ऊपर हमला करे, आपको पंजे मारे, आपको घायल करे, आपको जख्मी करे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जलाली दुआओं का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। दुआ रोजे का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज बड़ा फैंसी किस्म का सारा काम हो गया। चर्च को लोगों ने बड़ा अजीब सा माहौल दे दिया है। रस्मी सी दुआ, रस्मी सी बातें, रस्मी सा स्टाइल, रस्मी क्वायर। मैंने पहले भी बताया था, मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब आपके चर्च में क्वायर नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं हमारा सारा चर्च क्वायर है। ये नहीं कि चाहते कि तुसी शो पीस अगे खड़े कर लो तो बाकी सारे बैठे हुए ने चुप करके। जी नहीं, हम सब खुदाम के परस्तार हैं। हालेलुया। ये कोई टाइटल नहीं है कि जी फलां बंदा साज बजा लेंदा, उसकी आवाज बड़ी चंगी, वो परस्तार है। नो, बाइबल में ऐसी कोई तशरीह नहीं की गई। हम सब उसके परस्तार हैं, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। अब सब परस्तार हैं। अयूब की मिसाल भी है। अयूब दुआ गो शख्स था और खुदा की बाढ़ उसके चौगिर्द होती थी। इब्लीस को हमला करने के लिए खुदा से इजाजत लेनी पड़ी थी। तो जो लोग दुआ करते हैं वो दर हकीकत महफूज हो जाते हैं। इब्लीस को आसान टारगेट ना दें या इब्लीस का आसान टारगेट ना बने। बहुत सारे लोग इब्लीस का सॉफ्ट टारगेट है, बड़ी आसानी से इब्लीस उन पर हमला कर, क्योंकि वो दुआ नहीं करते, वो दुआओं में ठहरते नहीं है, रोजे की रूटीन नहीं है उनकी लाइफ में। इब्लीस आसानी से उनको टारगेट कर लेता है और वो इब्लीस का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात आपके लिए जरूरी है कि इब्लीस का आसान टारगेट न बने। नंबर 3, कलाम ना पढ़ने से इब्लीस को मौका मिलता है। मैनू नहीं पता तुहाडे जो किन्ने बाइबल्स लैके आए, पहले वो जरा हाथ बहाओ जो बाइबल पढ़ सकते हैं। कोई गल नहीं, शर्माना नहीं, कर लो ऊपर। ये भी वधिया हो गया ना, आज जरा मौका बन गया। ऊपर कर लें, हाथ ऊपर कर लें। जो बाइबल नहीं अभी करनी है आपने, जो बाइबल पढ़ सकते हैं। तो इधर बैठे हुए ऑलमोस्ट 70-80% जो है बाइबल पढ़ सकते हैं। चंद लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते। अब जो बाइबल लेकर हैं वो मुझे दिखाएं। चलो शुक्र है, PMI चाहे तो कुछ बेहतर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं गा। ये 50% तो भी घट है काम। अब जो चीज मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं वो ये है, कलाम ना पढ़ने से इब्लीस को मौका मिलता है। और क्या होता है, कलाम ना पढ़ने से आपका दिल और जहन बहुत जल्द मनफी हो जाता है। क्या होता है, आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू, तुसी हर गल जो कीड़े कट दे हो, उसकी वजह मैं तुहानू दस रहा हां, तुसी कलाम तो ना वाकिफ हो।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੜੀਅਲ ਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸੜੀਅਲ ਜਿਹੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕਪੱਤੀ ਜਿਹੀ, समझ लो बाइबल नहीं पढ़ते। कलाम ना पढ़ने से इब्लीस आसानी से आपके जहन पर अटैक करता है, आपकी सोचों पर अटैक करता है, और आप आसानी से मनफी गुफ्तगू करना शुरू कर देते, जी वो आते होते आते फला फला फला। जितना ज्यादा लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो उतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। वो चीजों को खुदा के कलाम की रोशनी में देख रहे होते हैं, अपने नुक्ता नजर से नहीं चीजों को देख रहे होते, वो कलाम की रोशनी में चीजों को देख रहे होते हैं कि ये बातें, ये काम क्यों हो रहे हैं। मनफी गुफ्तगू करते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है। कलाम तेल का काम करता है। जैसे तेल होता है ना, खुश्की दूर कर देता ताड़ी, कन्ना च भी पांदे ने लोग कई, क्योंकि खुश्की ना कन्न बंद होए होंदे ते जे कलाम दा तेल कन्ना च पै जाए तो कन्न भी खुल जाणगे। हालेलुया। ये जेड़े बोले होए ने, जेड़े तवज्जो ही नहीं कर रहे, खुदा वाले पासे नहीं आ रहे, क्योंकि कानों में तो खुश्की है। डैंड्रफ आपको पता है ना, यहां से वो चली जाती है कानों में। आप सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन को, अपने फेस को, अपने हाथों को मॉइस्चराइज करते हैं, तेल लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ताकि स्किन खराब ना हो। कलाम का तेल ना होने की वजह से लोग बदशक्ल हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, शक्ल खराब हो गई है उनकी, बिगड़ गई है उनकी शक्ल। इब्लीस मौका पाता है, वो आपकी शक्ल बिगाड़ देता है, क्योंकि आप पाक कलाम नहीं पढ़ते। हम गुज़री कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो पहले भी खैर लोगों को बुक्स से इतनी मोहब्बत नहीं थी, और अमेरिका यूरोप में तो हमने देखा है कि आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी ये ग्राफ नीचे आ गया, चूंकि ये डिजिटल दुनिया आ गई है। लोग हर वक्त मोबाइल और टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ खेलते रहते हैं। इतना जो लिटरेचर था उससे लोगों को लगाव नहीं है। और इवन हमारे पादरी से भाई आसफ अक्सर कहते हैं कि पादरी भी इतवार ਨੂੰ बाइबल पढ़ते हैं जिस दिन पैगाम देना होता है। ऐसी ये सूरत बनती जा रही है। हम बाइबल को रोजाना की बुनियाद पर, कभी नहीं हमने कहा जी मैंने 5 दफा बाइबल खत्म कर ली, 10 दफा कर ली, 15 दफा कर ली। कौन है आज, वो किधर हैं लोग? कभी देखा है आपने स्टेज पर आकर गवाही दे, ये कहणगे मेरे गोडे पीड़ हुंदे सी जी, मेरियां लत्तां, मेरे गिट्टे पीड़ हुंदे सी, ये ठीक हो गए ने। ऐ आके गवाही दिंदे ने। ये नहीं गवाही दिंदे कि जी मैं 15 बार बाइबल मुकद्दस एक सफ़े तो लैके एंड तक पढ़ ली है, मुकम्मल कर ली। किधर गई है रूहानी तरक्की? गोडियां दी पीड़ां दा दसी जा रहे। जो गवाही लैन वाला भी उवें दा ही हुंदा है, वो कहेगा मौजज़ा हो गया। गोडियां दी पीड़ नूं कहेगा मौजज़ा हो गया। मैंने मौजज़े की तशरीह पहले भी आपके दरमियान की। कलाम के तेल से अपने आप को तर रखें। चौथी बात, खुदा की बजाय इब्लीस का ज्यादा जिक्र करना, इससे भी इब्लीस को मौका मिलता है। कई आपने देखा है इब्लीस का बहुत जिक्र करते हैं, बदरुआं का बड़ा जिक्र करते हैं, नाकामियां का बड़ा जिक्र करते हैं। इससे भी इब्लीस को मौका मिलता है, वो एंटर होता है आपकी लाइफ में। आपको पता बनी इस्राइल को कहा गया था कि गैर मबूदों के नाम भी तो अपनी जुबान पर ना लेना, मना था उनके दरमियान। और आज लोगों को जरा भी परवाह नहीं है, वो जो जी चाहता है बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं। बिल्कुल भी वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। खुदा की बजाय इब्लीस का ज्यादा जिक्र करना, इससे भी इब्लीस को मौका मिलता है। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, इब्लीस चंगी पर्सनैलिटी है? बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इब्लीस की कि जिन्हों डिस्कस लोग करन।
ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں لکھے ہیں چور ہے، قاتل ہے. ہم نے شروع میں اس بات کا حوالہ جو ہے انجیلی بیان جو ہے اس میں اس بات کو سیکھا ہے کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے. آج بڑا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو چرچ بھی جاتا ہوں، میں دائیکی بھی دیتا ہوں، میں ہدیہ بھی دیتا ہوں، میں شکر گزاری بھی سالانہ کرتا ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں چیلنج ہے میری لائف میں. وہ اس لیے ہے کہ آپ خدا کے کاموں کی بجائے ابلیس کے کاموں کا زیادہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تذکرہ آپ کی جو گفتگو میں ہے اس کا مرکز خدا نہیں ہے، اور خوف میں آپ رہتے ہیں، خوف آپ کا پیچھا کرتا ہے. کسی نہ کسی طرح لوگ خوف کی جو جیل ہے اس میں بند ہیں. یہ خود ساختہ جیل ہے. کون سی جیل؟ خود بنائی ہے آپ نے اپنے لیے. ابلیس کا بار بار ذکر کر کے آپ خوف کی جیل میں قید ہو چکے ہیں، اور یہ خود ساختہ جیل ہے. میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مینو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میں تو مر جانا ہے. طرح طرح کی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا جو مرکز ہے وہ خدا نہیں ہے، ابلیس ہے. اس کے کاموں کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور وہ موقع پا کے آپ کے خاندان، آپ کی زندگی، آپ کے بچوں پر، آپ کے فینانس پر، آپ کے کچن پر، آپ کے ازدواج پر، آپ کی ہیلتھ پر اٹیک کرتا ہے، اور بالآخر آپ کی جان لے لیتا ہے. ابلیس کو موقع نہ دو. پھر پانچویں اور آخری بات، ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کر ابلیس کو موقع دیتے ہیں. ایک دوسرے دے ہوتے اسی الزام لگاتے ہیں. اپنی غلطی منن نو تیار ہی کوئی نہیں گا بندہ. چھوٹے سے بڑا جس کو آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ اپنی غلطی منن لی تیار نہیں گا. دوجے نو کہن گے، شوہر بیوی نو، بیوی شوہر نو، بچے ماں باپ نو، ماں باپ بچے نو. ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہیں، اور اس سے ہمارے دشمن کو، ابلیس کو موقع ملتا ہے. ہم کہتے ہیں اب میری بیوی چنگی ہوئے تو گھر چ سکون نہ ہو جائے. وہ کہندی میرا بندہ چنگا ہوئے تو ہی دنیا تے نہ آ جائیے. اسی دنیا تے نہ آ جائیے جی یہ چنگا ہوئے. شرجیل ہوں انہوں میں کہنا سی کی کہندیاں ہوندیاں نے. دھنواد وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ کی کہندیاں ہوندیاں نے ہسبینڈ نو خواتین جدو تنگ پئیاں ہوندیاں. یہ چنگی ہوئے تو اسی بھوکے سوئیے، یہ چنگا ہوئے تو اسی لوگوں کو منگیے. طرح طرح کے الزامات ہم لگاتے ہیں، اور اس طرح ابلیس کو موقع مل جاتا ہے. وہ ازدواج کو بھی خراب کرتا ہے، وہ آپ کے سکون کو بھی خراب کرتا ہے، وہ آپ کے فینانس، وہ آپ کے حالات، وہ آپ کا ذہن، وہ آپ کی صحت، آپ کے ریلیشنز، آپ کے رشتوں کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. ابلیس کو موقع نہ دو. چرچ، کلیسیا آج الزام کی زد میں ہے، اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے الزام کو دور کیا ہے. صلیب پر کیلوں کے ساتھ اس نے اس کو جڑ دیا ہے، اور ہمارے سامنے سے الزام کو دور کر دیا. وی آر جسٹیفائڈ. ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. جو ہمارے خلاف گناہوں کی دستاویز تھی، جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کو اس نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا ہے. یہ انجیل میں تعلیم. اور افسوس کہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو گنہگار ہی کہتے جاتے ہیں. ہم گنہگاروں کے واسطے میں نہیں کہنا بھائی، مائک سے تر جانا آگے. لیکن لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں الزام سے آزاد کر دیا ہے. کیونکہ لکھے اگر ہمارا دل الزام نہیں دیتا تو ہمیں مانگنے میں بھی
تو جس شخص کی زندگی میں الزام ہے وہ تو دعا کر ہی نہیں سکتا, وہ تو دعا مانگ ہی نہیں سکتا. سو لہذا ہمیں الزام سے آزاد ہونا ہے. اور الزام وہ چیز ہے جو اگلے شخص کو گناہ کے لیے تیار کرتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ الزام گناہ کا بیج ہے. اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے اے چنگی نہیں ہے, چنگی نہیں ہے, ماڑی ہے, اس طرح دی ہے, اس طرح دی ہے, وہ کہندی تو مینوں چنگا تے کہنا نہیں گا تے میں ہن تینوں پیڑی بن کے وہا داں گی. شوہر کو بھی ایسے ہی ہے. شوہر کہتا ہے کہ انہیں کیوں مینوں چنگا کہنا تے جڑے میرے تے الزام لاندی ہے میں ہن انہوں کر کے وہا داں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابلیس کو موقع ملتا ہے, وہ الزام کا بیج بوتا ہے. اور جب الزام کا بیج بویا جائے گا تو پھر آپ الزام کا بیج جو بویا گیا ہے اس کی فصل بھی کاٹیں گے. آج کتنے لوگ ہیں جو الزام کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. میں نے ایک ٹاپک تھا موٹیو کے بارے میں, موٹیویشن کے تعلق سے آپ کے محرکات کیا ہیں, اس پر میں نے تعلیم دی تھی کہ کون سی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, موٹیویشن جو ہوتی ہے آپ کی. بہت سارے لوگ ہمیشہ الزام کی زد میں ہوتے ہیں, ان کے ذہن پر, ان کے دلوں پر الزام کا کنٹرول ہوتا ہے اور اسی الزام میں وہ آگے موو کرتے ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات سکھائی تھی کہ آپ کا کلام, آپ کی گفتگو, آپ کی باڈی اسی طرح آپریٹ ہوتی ہے جیسی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے گفتگو میں, بات چیت میں, بولنے میں بہت محتاط ہو جائیں. خود کلامی کے بارے میں موضوع تھا جس پر ہم نے سیکھا تھا کہ وہ اپنے دل میں کہہ ہی رہی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. تو اس لیے آج بے شمار لوگ الزام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ابلیس مسلسل ان کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ چرچ میں بھی آتے ہیں, وہ عبادت بھی کرتے ہیں, وہ گیت بھی گاتے ہیں, وہ ساز بھی بجاتے ہیں, وہ ورشپ بھی کرتے ہیں, وہ میڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ پاسٹر بھی ہو سکتے ہیں, وہ مبشر بھی, وہ ایلڈر بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی خدمت کے لیے خدا نے جس کے لیے ان کو مقرر کیا کسی بھی جگہ پر وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ابلیس کو موقع نہ دیں. اور ابلیس کو موقع اس وقت ملتا ہے جب الزام تراشی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کا سکون, آپ کے بچوں کا سکون خراب ہو جاتا ہے. آپ کی جو میرج ہے وہ رسک پر چلی جاتی ہے. اس لیے عزیزوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ الزام لگانے والا ہے اور لکھا ہے وہ دن رات الزام لگاتا ہے. آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں, کون کون سی؟ پہلا موضوع کیا تھا جی ہمارا؟ چلیں, ابلیس کو موقع, شاباش بیٹا. ہاں جی, اور اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے کہ 5 باتیں ہیں جس میں ہم نے بڑے محتاط رہنا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پہلی کیا ہے؟ مسیح میں آپ کی شناخت, حیثیت کیا ہے, who we are in Christ. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات تھی دعا نہ کرنے سے ابلیس کو موقع ملتا ہے. اور پھر تیسری بات کلام نہ پڑھنے سے بھی ابلیس کو موقع ملتا ہے. اور کلام کے تیل سے, یہ بات بڑی خاص ہے, کلام کے تیل سے اپنے آپ کو تر رکھیں. اور چوتھی بات خدا کی بجائے ابلیس کا زیادہ ذکر کرنا یا اس کے کاموں کا بیان کرنا, اس سے بھی شیطان کو موقع ملتا ہے. اور 5ویں اور آخری بات ہمیں الزام تراشی کو دور کرنا ہے, ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا اور معاف کرنا.